یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے۔ اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت ہے۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے اور 24 گھنٹے بریکنگ نیوز والے چینلز اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا تھا۔ مگر دوپہر ڈھلتے ڈھلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد دکن کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا، میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی کی دعوت میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی۔ محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ بہت جلد گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکی اور ملازم سمجھا کہ اتوار کا دن ہے، اس لیے ممکن ہے محترمہ دیر تک آرام کریں۔ 10 بجے تک محترمہ بیدار نہیں ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اور ملازم نے ان کی ہمسائی بیگم ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً ان کے گھر پہنچی۔ دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ یہاں سے انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ دونوں ڈاکٹر نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر ہوئی ہے۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا، فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصبح نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا، لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے انہوں نے دیکھا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ پر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نور الصبح بیگم نے لکھا کہ کچھ عرصہ بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے ملی اور ان سے کہا، سنا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے گلے میں نشان تھے؟ تو اس نے کہا، دیکھیے اب تو ایوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا کہ محترمہ کے گلے پر نشان تھے یا نہیں تھے؟ تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا۔ شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 کو کچھ انکشافات منظر عام پر آئے۔ یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ 67 سالہ حاجی کلو اور ایک عمرہ رسیدہ رخسانہ نے کیے اور کہتے ہیں، بقول ہدایت اللہ اور حاجی کلو نے مجھے بتایا کہ محترمہ کے انتقال کی خبر شیعہ اثنا عشری کی جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی۔ میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا، جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ تینوں غسل دینے والیاں مادر ملت کے کمرے میں گئیں جہاں محترمہ کی لاش پڑی تھی۔ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور زہر زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا اور واقعہ کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ حاجی کلو نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے تھے، جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے اور کچھ بیگ باز بھی تھی۔ میں خاموش ہو گیا، خدا جانے کیا مسئلہ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ محترمہ کی موت کیسے ہوئی۔